وہ جو جملہ میں نے آغاز میں کہا کہ بندہ مومن کی موت اس کی مرضی کے خلاف نہیں آتی، اس پر بھی تھوڑی سی تائید اس کی ضرور ہوگی۔ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ ابراہیم علیہ السلام کے وصال کا وقت آیا تھا تو ملک الموت ان کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے تھے اور عرض کیا تھا کہ میں آپ کو لینے آیا ہوں، چلیے آپ کی عمر پوری ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو نہ جانا چاہے، جو نہ جانا چاہے، تو ملک الموت کو معلوم تھا کہ یہ کون ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے عرض کیا حضور آپ کو معلوم ہے کہ میں تو حکم کا بندہ ہوں، اپنی مرضی سے تو آتا نہیں، رب کا حکم ہوتا ہے میں آ جاتا ہوں، اگر آپ نہ جانا چاہیں تو میں درمیان میں سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں، آپ اپنے رب سے آپ بات ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا ذرا پیچھے ہٹ، میں اپنے رب سے پوچھوں بندے مارتا کیوں، بندوں کو مار کے اس کو کیا ملتا ہے؟ اگر بندے نہ مریں تو اس کے خزانہ قدرت میں کون سی کمی آ سکتی، نہ اس کی زمین کی وسعتیں کم ہو سکتی، نہ اس کے قدرت کے خزانوں میں کمی آتی، بندے مار کے لیتا کیا ہے؟ ملک الموت کو پیچھے ہٹا کے ابراہیم علیہ السلام کا جو جملہ حدیث میں آیا ہے طبرانی سے اٹھایا انہوں نے، ایک منظری شریف کے اندر اس کو رکھا جس کا حوالہ میں نے براہ راست رب سے عرض کرتے حل رأیت خلیلا یمیت خلیل، مولا ایسا بھی ہوتا ہے کوئی کسی کو یار بھی کہے، سارے زمانے میں تو نے ڈنکے بجائے ہیں کہ ابراہیم میرا دوست ہے، ابراہیم میرا خلیل ہے، گہرا دوست ہے، ادھر یار کہتا ہے ادھر مارنے کے لیے فرشتہ بھیج دیا ہے، کہا جا سکتا ہے کہ یوں کہتے تھے۔ یہ دو باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی، یا تو یار کہنا چھوڑ یا مارنا چھوڑ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی گزارش تھی، ادھر سے جواب آتا ہے سبحان اللہ۔ حل رأیت خلیلا یکرہ لقاء خلیلہ، ابراہیم تو سچ کہتا ہے یار یاروں کو مارتے نہیں، یہ مرنا مارنا تو سمجھے بیٹھا ہے، ہم تمہیں مارتے نہیں، ہم تو تمہیں اپنی ملاقات کے لیے بلاتے ہیں۔ ابراہیم تو کہتا ہے بھئی یار یاروں کو مارتے نہیں، اب ہماری بھی سن، ہم کہتے ہیں بتا تو صحیح کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی یار یار کو ملاقات کے لیے بلائے وہ آنے سے انکار کرے؟ ہم نے تمہیں مارنا نہیں اپنی ملاقات کے لیے بلا رہے ہیں۔ کیا بات ہے حضور کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ انہی ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی موت نے ان کو رب کے وصال کا پیغام دیا، رب کی بارگاہ میں ان کی ملاقات نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، ماشاءاللہ۔ ان کے جو جانشین ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو انہی کا مظہر عطف فرمائے۔ آمین۔ اب جو دو مضامین ہیں ہمارے پاس، جی بسم اللہ۔ سب سے پہلی میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں، اسلام کے دامن میں جی دو ہستیاں ایسی آئی ہیں جن پر ایک آن، ایک لمحہ، ایک گھڑی پوری زندگی میں ذرا برابر بھی کفر وارد نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام کے دامن میں دو ہستیاں، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان پوری اللہ، زندگی میں ایک آن، سبحان اللہ، ایک لمحہ، سبحان اللہ، ایک گھڑی سبحان اللہ، ذرا برابر بھی کفر وارد نہیں۔ کیا بات ہے، سبحان ان میں اللہ۔ سے ایک کا نام ابو بکر صدیق ہے اور دوسرے کا نام مولا علی شیر خدا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، ہم چاہیے، نعرہ حیدری، علماء
सुन्नत, जिंदाबाद। मुफ्ती अहले सुन्नत, जिंदाबाद। मसलक हक अहले सुन्नत व जमात। जिंदाबाद। माशाअल्लाह गाइस साहब, माशाअल्लाह। अपनी जुबान से नहीं कहता हूँ। अहले सुन्नत के यहाँ आपको पहले मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो आपके जहन में ये बात रहनी चाहिए। अहले सुन्नत के यहाँ मैदान फतवा में 4 मज़हब, अहले सुन्नत के यहाँ मैदान अकायद में 3 मज़हब। तो जो है ना, जरा गौर फरमाएंगे ताकि मैं बात चूंकि जरा थोड़ी सी इस तरह की। मैदान फतवा में अहले सुन्नत के 4 मज़हब जी, और अपने अपने मकाम पे 4 हक। सुभान अल्लाह। हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली। इनके जो इमाम हैं, सबसे बड़े इमाम हमारे इमाम इमाम अबू हनीफा नुमान, जिन पर खुद सरकार ने नाज किया। सुभान अल्लाह, क्या बात। ये फतावा शामी ने मुकदमे में लिखी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहाबा करम के जुर्मट में फरमाया था कि मेरे बाप आदम ने अपनी औलाद में से एक बंदे पे फख्र किया। हजरत आदम की नस्ल में बड़े बड़े आए, हुजूर फरमाते लेकिन मेरे बाप ने एक बंदे पे फख्र किया। सुभान अल्लाह। पूछा गया सरकार वो कौन है? हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मैं हूँ। सुभान अल्लाह। साथ ही फरमाया मेरी उम्मत में भी बड़े बड़े आए हैं, एक ऐसा है जिस पर मैं भी फख्र करता हूँ। पूछा गया सरकार वो कौन है? हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसका नाम नौमान है, उसकी कुनियत अबू हनीफा है। क्या बात, सुभान अल्लाह। और बाद किताबों में ये भी लिखा है कि सहाबा करम ने पूछा सरकार उसकी कोई शान ही बयान कर दे, तो सरकार ने एक जुमला 3 मरतबा दोहराया, फरमाया हुवा सिराज उम्मती, हुवा सिराज उम्मती, हुवा सिराज उम्मती। वो मेरी उम्मत का आफताब है, वो मेरी उम्मत का चराग, वो मेरी उम्मत का सूरज है। मालिक बिन अनस इमाम दारुल हिजरा, फिर इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफी, फिर हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 4 हस्तियां हैं, अपने अपने मकाम पे इनके मानने वाले हर एतबार से हक। अकायद के मैदान में, उसूली अकायद में, अकायद के उसूल में सुभान अल्लाह तकलीद जायज नहीं जी। ये मसला आधार समझना जरूरी है। उसूली अकायद में या यूं कह सकते हैं अकायद के उसूल में तकलीद जायज नहीं, अकायद के फुरू में तकलीद की जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये जो अकायद के हमारे इमाम हैं ये 3 है। मशहूर ये है कि 2 है, सही ये है कि 3 है। उनमें से एक इमाम अबू मंसूर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनमें से दूसरे इमाम अबुल हसन अशरी, सुभान अल्लाह। उनमें से तीसरे इमाम अहमद बिन हम्बल, सुभान अल्लाह ने इनको दोनों रुख दिए। सुभान अल्लाह। जब वो फतवा में उनके मानने वाले अपना नाम रखते हैं तो हम्बली कहलवाते, सुभान अल्लाह। अकायद में हो तो हनाबिला कहलवाते, सुभान अल्लाह। इमाम अबू मंसूर मातुरीदी को हनफी मानते, सारे हनफी इन्हीं के पैरोकार हैं। और इमाम अबुल हसन अशरी को मालिकी और शाफी ये मानते हैं जी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने बड़े इमाम हैं कि दाता गंज बख्श अली हुजवेरी भी अपना नाम लिखे, सुभान अल्लाह, के साथ जहां हनफी लिखते हैं वहां मातुरीदी होने का दावा है। सुभान अल्लाह। शेख अहमद फारूकी सरहंदी, सुभान अल्लाह, जब वो अपना नाम लिखे जहां हनफी लिखते हैं वहां मातुरीदी लिखते हैं। सुभान अल्लाह। खुद इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह जब अपना नाम लिखे तो आखिर में हनफी लिखते हैं और फिर मातुरीदी लिखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं याद करना चाहता हूँ किस दर्जे के ये बंदे, सुभान अल्लाह। जिस लड़ी में इमाम अबू मंसूर मातुरीदी
اسی شعبے کا ایک فرد اسی درجے کا امام ابو الحسن اشعری، سبحان اللہ سبحان انہوں نے ایک جملہ صدیق اکبر کی شان میں کہا ہے، میں وہ سنانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات لم یزل سبحان ابو بکر، ویسے یہ تقریر ذرا تھوڑی لمبی ہوتی نا میں ذرا وضاحت کر سکتا تھا، کیونکہ آگے پھر بھائی جمیل صاحب نے، قاری صاحب، محمود چیشتی صاحب نے کھوڑ میں بھی پروگرام رکھا ہے، عشاء کے فوراً بعد ہی رکھا ہے، ان کے بعد بیچاروں کو کوئی خطیب بھی نہیں، اور پھر میرے جیسا بندہ جو تقریر میں ذرا ٹائم تھوڑا ضائع کر بیٹھتا ہے اس کے لیے جلدی سمیٹنا ذرا آسان نہیں رہتا۔ حضرت امام ابو الحسن اشعری نے ایک جملہ صدیق اکبر کی شان میں کہا ہے، وہ فرماتے لم یزل سبحان ابو بکر سبحان اللہ بعین الرضا منہ، سبحان اللہ ابو بکر صدیق کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جس میں انہیں اپنے رب کی رضا حاصل کر رکھا۔ کیا کہنے، اشعری نے کہا ابو بکر صدیق کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جس میں انہیں رب کی رضا حاصل نہ اتنے بڑے امام نے یہ دعویٰ کیا، اس پر امام قسطلانی نے کلام کیا، سبحان اللہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا کلام ہے اختلف الناس، اس میں لوگ مختلف ہوئے، کیونکہ یہ مسئلہ تھوڑا ہمارے لیے مشکل ہے، کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 سال کی عمر میں سرکار کی بارگاہ میں آئے، ان کی زندگی کے پہلے 16 سال بھی گزرے ہیں جن میں ان کو سرکار کی سرپرستی حاصل نہیں تھی، اور کوئی اور سرپرستی ایسا نہیں تھا جو ان کے نظریے کی حفاظت کر سکتا۔ تو یہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ مومن تو ہوتا ہے لیکن رب کی رضا کی عین تابع نہیں ہوتا، اس لیے امت میں لوگ کچھ اس سے اختلاف کر گئے، اور جس نظریے پر امت محمدیہ کے اہل حق ہے، کس نے اہل حق جب بھی بولا جائے تو اس سے مراد اہل السنہ والجماعت، ہماری یہ شرح عقائد میں بھی جا لیکن قال اہل الحق حقائق الاشیاء، یہ وہاں پہ کہا اہل حق سے مراد اہل السنہ، سبحان اللہ بگڑے ہوئے لوگوں کی بات نہیں، راہ راست سے ہٹے ہوئے لوگوں کی بات نہیں۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں جس پر امت محمدیہ کے اہل حق کا اتفاق ہو گیا، حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں وہ یہ ہے جس میں کسی ایک نے بھی اختلاف نہیں کیا، سب نے اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور اس کو سچا کہا، وہ یہ ہے لم یزل ابو بکر مومنا قبل البعثۃ و بعدها۔ کیا کہنے، ایک مرتبہ سنیے، آپ کے ساتھ پڑھیں، لم یزل ابو بکر مومنا قبل البعثۃ و بعدها، ابو بکر صدیق سرکار کے نبوت کے اعلان سے پہلے بھی مومن تھا، نبوت کے اعلان کے بعد بھی۔ ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر تحقیق حضرات ذرا غور فرمائیں، یہ نظریہ ہے جس پر اہل حق نے اجماع کر لیا، اہل حق اس پر اتفاق کر بیٹھے، نبوت کے اعلان سے پہلے بھی مومن، سبحان اللہ توجہ نہیں ابھی آپ، یہ روایتی تقریر نہیں ہے، یہ سمجھنے والی تقریر، نبوت کے اعلان سے پہلے بھی مومن، نبوت کے اعلان کے بعد بھی مومن۔ اس پر پھر ایک اعتراض وارد ہوا، سبحان اللہ وہ اعتراض کیا ہوا کہ جب وہ پہلے ہی مومن تھے تو پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ فلاں وقت میں ایمان لائے؟ اللہ جی یہ اعتراض کھڑا ہوا، اس کا جواب دینے کے لیے پھر کون کھڑا ہوا ہے؟ محمد رضا۔ آپ فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نبیوں کے بارے میں امت کا اجماع ہے کہ پیدائشی مومن ہوتے ہیں۔ ہمارا تو آپ کو معلوم ہے اہل سنت کا نظریہ ہے، النبی نبی لو کان فی بطن امہ، نبی ہوتا ہے چاہے ماں کے پیٹ میں
کی گود میں ہو، چاہے حلیمہ کی بکریاں چرائے، چاہے علی کی گود میں سر رکھے، چاہے ابو بکر کے کندھوں میں سواری، نبی ہر حال میں نبی ہوتا ہے۔ میں ایک اور بھی بات تھوڑی سی ملا لیتا ہوں۔ یہ ڈاکٹر اسرار ہے، آپ کو معلوم ہے وہ اپنے عقیدے میں آزاد بندہ ہے، ہمارا تو مخالف گروپ کا بندہ ہے۔ اپنی ایک تقریر میں وہ بھی کہتے دیکھو ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو کہتے ہیں نبی 40 سال کے بعد نبی ہوتا ہے۔ ایسا تمہارا دماغ ہے، 40 سال کے بعد نبی ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کچھ بھی جو ان کے ماننے والے ہیں اس کو بھی ان کی بات مان لینی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ نبیوں کے بارے میں یہ نظریہ اجماعی ہے کہ تمام نبی پیدائشی مومن، میں اجماعی لفظ بول رہا ہوں، وہ اہل سنت کا جو ہے نا وہ اہل سنت کا ہے، یہ ہے اجماع امت پوری کا کہ پیدائشی مومن ہے۔ تو فرماتے جب پیدائشی مومن ہیں تو جو نبیوں کا امام ہے، جو جد الانبیاء ہے، سرکار کے بعد سارے نبیوں سے افضل ہے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ان کو رب فرماتا ہے اذ قال له ربه اسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم کے رب نے فرمایا ابراہیم اسلام اللہ، انہوں نے یہ نہیں عرض کیا کہ مولا پہلے ہی لا چکا ہوں اب کیا لاؤں، میں سمجھا نہیں سکا۔ آگے سے ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا قال اسلمت لرب العالمین، میں تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے اسلام لاتا ہوں۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کا یہ جملہ کہ میں تمام جہانوں کے رب کے لیے اسلام لاتا ہوں، ان کے پچھلے اسلام کی نفی نہیں کرتا۔ جب یہ نہیں کرتا تو پھر ہمارا یہ کہنا ابو بکر فلاں وقت میں ایمان لائے ان کے پچھلے ایمان کی نفی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بسم اللہ حضور مفتی صاحب، یا رسول اللہ، حضرات توجہ طلب بات ہے۔ میں ذرا مقدمے کے طور پہ ایک بات اور کروں، ہمارے حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فرماتے ہیں، سبحان اللہ، ایک مقام پہ ان کا ایک اور جملہ ہے اس سے بھی تھوڑا روشناس کرا دوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے دامن میں 2 بندے آئے جن پر جاہلیت کا دور آیا ہے، میرے ساتھ چلیں گے نا پھر سمجھ آئے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا کا کلام فرماتے ہیں کہ اہل اسلام کے دامن میں 2 بندے ایسے آئے ہیں جن پر جاہلیت کا دور آیا ہے، لیکن جاہلیت کے دور کی ایک برائی کا چھینٹا بھی ان پر نہیں پڑا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ 2 کون ہیں؟ ان میں سے ایک حضور صدیق اکبر، سبحان اللہ، دوسرے پیکر شرم و حیا، سبحان اللہ، آئینہ جمال مصطفیٰ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، جن کے نکاح میں 2 بیٹیاں سرکار کی ہیں۔ ہمارے اعلیٰ حضرت نے بھی ان کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے نور کی سرکار سے آیا دوشالہ نور کا۔ میں اپنی اکثر تقریروں میں کہتا رہتا ہوں عثمان ذو النورین، کیا مطلب ہے جی؟ 2 نوروں والا، ذو النورین، ابن اخن فمن حمن حنن ذو، سبحان اللہ، ذو مالن، یسماء 6، سبحان اللہ، معلوم ہے؟ سبحان اللہ، ابن اخن فمن حمن حنن ذو، یہ اسماء 6 مکبرہ کے نام سے یاد کی جاتی ہیں۔ ان کی رفع حالت واو کے ساتھ، نصبی حالت الف کے ساتھ، جری حالت یا کے ساتھ، سبحان اللہ، جب یہ یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو، ان کا قاعدہ زو، زا، زی، قرآن میں فرمایا کلنا
یا ذل کرنین یسالونک عن ذل کرنین. کبھی یہ قریب آئے گی نا عید تو اردو والے پڑھانے والے کہتے کبھی لکھتے ذو الحجہ، کبھی کہتے ذل حجہ، کبھی کہتے ذل حجہ. میں یہ چٹائی پہ بیٹھنے والا سمجھا سبحان اللہ. انہوں کو شماری کے جیسے ہمارے کہتے ہیں ابو، ابا، ابی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ان اللہ ابا سبحان اللہ. ان ابی، یہ اس کی نسبی جریہ. کبھی ابو، کبھی ابا، کبھی ابی. ان کا مولانا پڑھتے کہتے ہیں قال ابی حنیفہ. آنا وہ مولوی ان کا دن رات تو کرتے قال ابی حنیفہ بھی ہو جاتا ہے. پچھلے دنوں ایک کتاب آئی تھی، اس میں یہ ٹائٹل لکھا تھا ان کا ایمان ابو طالب. اس پہ ایک ہمارے اہل سنت کے بڑے نامور عالم دین ان کی تقریر بھی لکھی. میں یہ مسئلے پہ ڈسکس نہیں کر رہا، صرف میں جملے پہ بولنے لگا ہوں، یہ آپ کو ابو سمجھانے لگا. تو ایک بڑے محدث ہیں ہمارے، بہت اونچا نام ہے، میں ان کا نام نہیں بتاتا. ان کی تقریر لکھی. وہ جو ایک ساتھی تھے وہ لے گئے کتاب کہتے دیکھو جو ان کی تقریر بھی ہے. میں نے کہا ذرا مجھے نزدیک کرے نا. نزدیک ہی تو لکھا تھا ایمان ابو طالب. میں نے کہا یہ جو عربی قاعدے کے مطابق یہ جملہ لکھا ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے. تو یہ اتنا بڑا بندہ یہ اتنی کیا لفظ بولوں کبھی غلطی نہیں کر سکتا کہ وہ ایمان کے بعد ابو لائے. مجھے لگتا ہے یہ اس کی تقریر نہیں ہے. کیا بات ہے. اہل علم کو میں تھوڑا سا اس پر توجہ کر کے بات تو ذرا تھوڑا بہت سمجھانا پڑ جائے. تو میں جو بات عرض کر رہا تھا آپ سے ذم نورین، نوران یہ تسنیہ ہے، نوران رفع الف، الف نون کے نور، نوران، نورین کب ہوتا ہے؟ نسبی آلت، جری آلت یا نون کے ساتھ، رفع آلت الف نون کے ساتھ. یہاں ہے عثمان ذو النورین، ایک نہیں دو نوروں والا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا تقریروں میں سارے کہتے ہیں طارق جمیل صاحب بھی ذو النورین، ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں ذو النورین، وہ جو انڈیا کے ڈاکٹر ہیں کیا نام ہے وہ بھی کہتے ہیں ذو النورین. میں کہتا نبی نور کوئی نہیں، عثمان دو نوروں والا. غیر مکلموں کی اٹھا، جب عثمان کو لکھے پر ذو النورین. میں کہتا ہوں عثمان دو نوروں والا کیوں؟ ادھر نور ہے کوئی نہیں، ادھر دو نور کیوں؟ اہل سنت نے کہا اس نور کے چشمے سے یہ دو نور لے کے آ رہا ہے. دو نور اسی لیے اللہ نے کہا نور کی سرکار سے پایا تو شاءاللہ نور کا ہو مبارک ذو النورین تجھ کو جوڑا نور کا. آگے ذرا پھر ان سے بھی پوچھ رہے سمجھ دیں گے اہل بیت کی قدر نہیں کرتے. سن ان کی خدمت میں گزارش ہے ذرا ان سے آگے پوچھو تو صحیح کیسے مانتے ہو. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا. ہمیں کوئی ایک سنی بتاؤ جو امام محمد رضا کا یہ فرمان سینے پہ سجائے نہ بیٹھا. اس لیے گزارش ہے اہل بیت کی شان سمجھنے کے لیے رافضیوں کے دروازے پہ دستک کے پاس نہ جاؤ، حلوی بتائیں گے احمد رضا کو.
تھی. امام اہل سنت امام محمد رضا فرماتے ہیں کہ 2 بندے ہیں اسلام کے دامن میں جن پر جاہلیت کا دور آیا ہے، لیکن جاہلیت کے دور کی کسی برائی نے ان پر ایک ذرہ برابر بھی اثر نہیں کیا. 2 بندے صدیق اکبر عثمان غنی. میں نے چند سال پہلے مانچسٹر میں ایک جگہ ہے تقریر کر رہا تھا، یہی میں نے ابھی جو جملے بول رہا ہوں. ایک بندہ اٹھ گیا کہتے پھر حضرت علی کو تو آپ نے چھوڑ ہی دیا نا. تو میں نے عربی میں کہتے ہیں المعترض کالاعمی، کہ معترض مثل اندھے کے ہوتا ہے. میں نے کہا تو بھی مجھے اسی طرح کا نظر آیا. تیرے نزدیک علی پہ جاہلیت آئی ہوگی، سنیوں میں سے نظریہ نہیں پیدا تھا علی پر جاہلیت آئی. ہمارا امام لکھتا ہے علی نے شعور کی آنکھ کھولی تو پہلی نظر چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی. علی کی کان میں جو شعور کی آواز آئی تھی مصطفیٰ، علی نے ہوش سنبھالا تھا مصطفیٰ کی کو. علی ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے کلمہ پڑھ کے اسلام میں. حضرت علی شیر خدا نے باتیں سنی مصطفیٰ کی، عادتیں سیکھی مصطفیٰ کی. اور جاہلیت کا دور آیا ہی نہیں. میں سنا رہا تھا عزیزان گرامی قدر، پھر دیکھیے ادھر جاہلیت کا دور ہی نہیں آیا اور ادھر دور آیا ہے، لیکن رب نے ایسے محفوظ رکھا ہے ہر شے سے بچا کے لے گیا. ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، حضرت علی پر کرم اور طرح کا ہے، ابو بکر پر کرم اور طرح کا ہے. ابو بکر کی شان بھی جدا گانا ہے، علی کی شان بھی جدا گانا ہے. عزیزان گرامی قدر، حضرت علی پر زندگی میں کبھی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا کہ آپ کے باپ نے مجبور کیا ہو کہ چلو بت کو سجدے کرو. اس شخص کی عظمت کا بھی اندازہ لگاؤ کہ جس کو 4 سال کی عمر میں باپ نے پکڑا ہو، بت خانے لے گیا ہو، اور جا کے کہا ہو ہذہ آلہتک سم العلا فاسجد لہا، یہ تیرا بلند و بالا خدا ہے، اس کو سجدہ کر. عمر کتنی؟ 4 سال. باپ مجبور کرتا ہے. حالانکہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، اے فطرت الاسلام، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت یعنی دین اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. آگے والدین کی مرضی ہے، یہودی بنائیں، عیسائی بنائیں، مجوسی بنائیں. اب دیکھ باپ چاہتا ہے مشرک بنے، باپ چاہتا ہے مجھ کو سجدہ کرے. آپ اپنے بیٹوں کو بچانے کے لیے 1000 جتن کریں. ابو بکر صدیق کا باپ ان کو بت خانے لے گیا ہے اور لے جا کے کہتا ہے یہ تیرا بلند و بالا خدا ہے، سجدہ کر. آگے پھر 4 سال کی عمر میں دناؤں جیسا شعور، 4 سال کی عمر کا یہ بت شکن. اس دھرتی پر آسمان کے نیچے بڑے بڑے بت شکن آئے ہیں، لیکن 4 سال کی عمر کا بت شکن ابو بکر صدیق. حضرت صدیق اکبر سے آپ نے کہا اس کو سجدہ کر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا کرم کتنا حاصل ہے. خود کو مخاطب کیا، فرمایا ان کنت الہا، یہ جملہ بھی سن، سبحان اللہ. 4 سال اگر تجھے خدا ہونے کا دعویٰ ہے، انی جائع فاطعمنی، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا. میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ واقعہ خود سرکار کی بارگاہ میں پیش کر. سبحان اللہ. اور کہتے سرکار مجھے معلوم تھا آواز نہیں آنی دینی آئی. پھر میں نے دوبارہ مخاطب کیا، میں نے کہا اگر تجھے خدا ہونے کا دعویٰ ہے، میں ننگا ہوں مجھے کپڑے پہنا. کہتے آواز نہیں آنی تھی، نہیں آئی. کہتے پھر میں نے کہا ان کنت الہا فمنا نفسک، اب میں تجھے پتھر مارنے لگا ہوں. اگر تجھے خدا ہونے کا دعویٰ ہے تو بچاؤ کر. اس پر ایک جملہ حضرت نے فتاوی الانبیاء میں لکھا، کہ صدیق اکبر شمشیر براں کی طرح سا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کا باپ یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے. سبحان. آواز نہیں آنی تھی، نہیں آئی. صدیق اکبر نے زور سے پتھر مارا. صدیق اکبر کا پتھر
बुत के पर्चे उड़ गए। आपने जब अपने बेटे के हाथों से झूठे खुदा की दुर्गत बनते देखी, इंतहाई जलाल में आ गया, अपने बेटे को मारना शुरू किया और कहा ये क्या किया तूने? सिद्दीक अकबर कहते हैं वही जो आप देख रहे हैं, वही जो आप देख रहे हैं वही किया। अदीदान गिरामी कदर बाप आपको मारते मारते नाराज होते आपकी अम्मा के पास ले आए। जो आम किताबों में बात लिखी है वो ये है, आपकी माँ से हजरत उम्मुल खैर सलमा, ये भी सहाबी आपको मालूम है, आगे कहते देख तेरे बेटे ने ये गुल खिलाया। आपकी माँ आगे से कहती है इसको मादूर समझो, क्योंकि जब ये बच्चा मेरे पेट में होता मुझे गैब से आवाजें आती थी, या अमत अल्लाह अला तहकीक अबशरी बिल वलदिल अतीक इसमहु फिस समाए सिद्दीक व मुहम्मदिन साहिबुन व रफीक। तेरे पेट में पलने वाला बच्चा कोई आम नहीं है, हमेशा के लिए दोज़ख से आजादी पाने वाला बच्चा, जिसका नाम आसमानी कायनात में सिद्दीक रखा गया है। अब के आखिरी नबी का दानी रफीक होगा, सहाबी होगा। एक बात इस मकाम पर अब्दुल अजीज परहारवी ने लिखी, अल्लामा अब्दुल अजीज परहारवी साहिबे निब्रास में, जिन्होंने शरह अकायद की शरह लिखी, उन्होंने जो कलाम लिखा वो फरमाते हैं जब आपके वालिद उनको मारते मारते आपकी माँ के पास ले गए तो माँ को सारा किस्सा सुना। माँ ने कहा इस बच्चे को मालूम समझो, इसलिए कि जब ये बच्चा मेरे पेट में होता था मैं अपनी जिंदगी के तमाम काम काज बड़ी आसानी से कर लेती थी। घर में झाड़ू देने के लिए उठती बैठती मुझे कोई तकलीफ नहीं, कुएं से पानी निकालने के लिए डोल लटकाती खींचती कोई तकलीफ नहीं, आटा गूंदने के लिए बैठती हलती कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जब कभी मैं बुत खाने में सजदा करने के लिए जाती, अभी तवज्जो मुझे हासिल नहीं आती, जब कभी मैं बुत खाने में जाती बुत को सजदा करने के लिए ये बच्चा मेरे पेट में अकड़ जाता था। अमर बिल मारूफ नहीं निकल करने वाले बहुत आएंगे, मुबल्लिग होंगे, लेकिन माँ के पेट में बुत के सामने सजदा करने से मना करने वाला फरमाती। जब मैं हैरान रहती ये क्या मसला है, उस वक्त ये आवाज आती या अमत अल्लाह अला तहकीक अबशरी बिल वलदिल अतीक इसमहु फिस समाए सिद्दीक ले मुहम्मदिन साहिबुन व रफीक। हजरत तवज्जो तलब बात है। और एक रवायत में ये भी है कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अपने बचपन का वाक़या सुनाया था। सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया था अबू बकर कोई बचपन की बात सुना, सिद्दीक़ अकबर ने जब सुनाई तो फिर इस पर एतराज किया। किसने? हजरत फारूक आजम ने। सुभान अल्लाह। फारूक आजम ने फरमाया सरकार 4 साल की उम्र में पेश आने वाला वाक़या ये याद कैसे रह सकता? दिल में हसद नहीं था, बल्कि चाहते थे कि सरकार का दरियाए करम जोश में है, सरकार का दरियाए करम बह रहा है। अबू बकर पे बात पे एतराज होगा, आज ही जवाब ले लेना चाहिए। सरकार ये वाक़या कैसे हो सकता है कि 4 साल की उम्र माँ के पेट की बातें याद हो रह जाए? अभी सिद्दीक़ अकबर ने जवाब नहीं दिया, जिब्रील अमीन आ गए। सरकार ने पूछा तू कैसे आया है? कहते सरकार एतराज अबू बकर पे हो, जिब्रील उधर ही बैठा रह जाओ। तो बता ना फिर कैसे आया है? जिब्रील अमीन कहते सरकार बताता हूँ, सादा का अबू बकर व सिद्दीक़। अबू बकर सच कह रहा है कि वो सिद्दीक़ का मर्तबा दे रहा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ 37 बरस जाहिलियत के दौर में बसर करते, 16 साल की उम्र तक सरकार की बारगाह में हाजिर नहीं हुए। 16 साल में बलूगत हो सकती है, 16 साल में सन्ने शऊर हो सकता है, फिर 16 सालों के बाद फिर कभी आए, कभी पीछे, कभी हुए, कभी फिर बैठे, कोई समझी ना समझी बात। 37 साल गुजारे, 37 सालों के अंदर एक जर्रा भी बुराई का ना पड़ा। अबू बकर पर रब के करम का हाल देख, उधर अली शेर खुदा का हाल देख,
मुस्तफा की परवरिश में दे दिया गया। अब उधर भी ईमान तौहीदी, इधर भी ईमान तौहीदी, उधर जाहिलियत से पाक, इधर हर गुनाह से पाक, हर बुराई से पाक, हर हटने वाली बात। ये अबू बकर सिद्दीक है, ये मौला अली शेर खुदा। एक बात अभी और अर्ज करना चाहता हूँ। हजरत अली की जुबान से जरा एक जुमला अबू बकर की शान में। कौन कहता है? मरहबा। हसन हुसैन का बाबा, फातिमा के सर का ताज, ताजदार हल्लता। अली की शान में अगर किसी मकाम पे बुखल आए, वहां से ईमान उठ जाए। मेरे साथ नहीं। अली की शान सुनते या सुनाते किसी मुबल्लिग की जुबान से, उसके दिल से सुनने वाले के हाँ जरा सा बुखल आया, अल्लाहु अकबर, ईमान ने रखते सबर बांधा। इसलिए जरा होश रखा करो, उधर जाते जाते इधर का भी ख्याल रखो। मैं क्या कह रहा हूँ? हसन हुसैन का बाबा, ज़िक्र अली इबादत, सुभान अल्लाह, ज़िक्र अली इबादत। और अम्मी आयशा कहती है, सरकार ने फरमाया अन्नज़ुरु इला वजहि अली इबादत। अली का जिक्र इबादत, ये झूठ नहीं है, सच है, ये नजरिया है सुन्नत है। अली का जिक्र इबादत और अली का चेहरा देखना, मैं तो कहता हूँ अली का तसव्वुर करना भी इबादत। हजरत अली शेर खुदा सिद्दीक अकबर के बारे में क्या कहते? या रसूल अल्लाह, हुजूर अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर। नारा लगाओ जरूर, लेकिन लंबा लगाओगे ना, आगे तकरीर में भी जाना है। अगर एक ही तकरीर रखा करें ना जब मुझे तलब कर, तो फकीर कोई ज्यादा तकरीरों का कोई उस तरह चाहत वाला नहीं। फकीर लोग हैं बैठे बैठे सारी रात ही बैठे रहे। मैं जो बात कर रहा था, हसन हुसैन का बाबा, फातिमा के सर का ताज, ताजदार हल्लता, मुराद कुल कफा, सखावत का समंदर, शजाअत का गज़नफर, बाब मदीनतुल इल्म, उम्मत का उस्ताद, उम्मत के नबी का दामाद, हम राज मुस्तफा, दमसाद मुस्तफा, मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व करमल्लाहु वजहुल करीम। हजरत सिद्दीक अकबर की शान में एक जुमला कहते हैं, किताब का नाम कंदुल उम्माल, जल्द इसकी 12, लिखने वाला अल्लामा अली मुत्तकी हिंदी, सुभान अल्लाह, इस धरती का वासी है। बड़े सगीर पाक हिंद का अली मुत्तकी हिंदी, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी का दादा उस्ताद, 16 जिल्दों में किताब लिखी कंदुल उम्माल। ये धरती है जिसके बारे में इकबाल कहता है, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, हाँ मेरा वतन वही है, हाँ मेरा वतन वही है। सुन्नियों तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे वतन से मुस्तफा को ठंडी हवा। इसीलिए इधर गाजी मुमताज आया है, इसीलिए इधर गाजी इल्मुद्दीन शहीद आया। बड़ी बड़ी ठंडी हवा वैसे नहीं आ गई। अल्लामा अली मुत्तकी हिंदी ने जिल्द नंबर 12 में ये हजरत अली शेर खुदा का फरमान नकल किया। सिद्दीक अकबर की शान में क्या फरमाते हैं? माबुलिदा फिल इस्लाम मौलूदुन ला अज़का वला अतहर वला अफजल मिन अबी बकरिन। हजरत अली शेर खुदा कहते अल्लाह की कसम, ये कसम तूने नहीं उठाई, इसका कफारा देके जान छोड़ा जाए। ये कसम अली शेर खुदा की, बाबे मदीनतुल इल्म की कसम, बाबे दारुल हिकमा ने कसम उठाई है। वो क्या फरमाते, कहते अल्लाह की कसम, इस्लाम के दामन में आज तक एक भी बच्चा ऐसा पैदा नहीं हुआ जो अबू बकर से पाकीज़ा हो, जो अबू बकर से ताहिर हो, जो अबू बकर से अफजल हो। ये फरमा
دامن علی کا ہے. اسلام کے دامن میں نبی اور رسولوں کے بعد سب سے پاکیزہ ابو بکر ہے, سب سے طاہر, سب سے افضل ابو بکر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور خود سرکار کا فرمان, خود سرکار کا فرمان, واللہ ما طلعت الشمس ولا غربت على احد افضل من نبی بکر الا ان یکون نبیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شعروں میں سبحان اللہ کہو, سبحان اللہ. سبحان اللہ. حدیث پر بھی سبحان اللہ کہو. والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان. توجہ رہے میری بات کی طرف. سرکار نے فرمایا اس دھرتی پر آسمان کے نیچے نبیوں کے بعد, رسولوں کے بعد ایک شخص بھی ایسا نہیں جس پر سورج طلوع ہوا ہو اور جس پر سورج غروب ہوا ہو اور وہ میرے ابو بکر سے افضل ہو جائے. نبیوں کے بعد ایک فرمان اور سنانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صدیق اکبر کے بارے میں, ابو بکر خیر الناس سبحان اللہ. الا ان یکون نبی. سنیے توجہ سے, ابو بکر کس کا فرمان؟ سرکار کا اپنا. یہ صدیق اکبر کی افضلیت کا مسئلہ بندوں نے حل نہیں کیا, مصطفیٰ نے آپ حل کیا اور وحی کے ذریعے سے حل کیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں سرکار کا فرمان, توجہ ہے نا, ابو بکر سبحان اللہ. خیر الناس. سبحان اللہ. یہ ساتھ بیٹھے پوچھ ان سے. سبحان اللہ. ناس سبحان اللہ. اوپر الف لام آئے, جنس الف لام آئے, استغراق. استغراق کیا کرتا ہے؟ اپنے دامن میں, اپنی لڑی میں, اپنے شعبے کے تمام افراد کو پرو لیتا ہے. کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ کہ نسل انسانی کے تمام افراد, جی بسم اللہ, نسل انسان حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے لے کر تا قیام قیامت, سبحان اللہ, نبی اور رسولوں کو چھوڑ کر ایک بندہ بھی ایسا نہیں جو ابو بکر سے بہتر ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ خیر الناس. سبحان اللہ. حضرات توجہ چاہتا ہوں, وقت ضائع نہ ہوگا. خیر الناس. سبحان اللہ. پوچھو اہل علم سے, پوچھو ان ہستیوں سے جو اس معرفت کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے ہیں. خیر بمانا, اس مقام پر خیر بمانا اخیر, یہ خیر بمانا, بولو خیر بمانا اخیر کیا مطلب ہے؟ اخیر اس میں تفضیل, سبحان اللہ. اس میں تفضیل, سبحان اللہ. سپرلیٹو ڈگری. ایک ہوتا مبالغہ, ایک ہوتی ہے تفضیل. جی مبالغہ ہو بہت زیادہ اس کا حامل پایا جاتا ہے وہ بندہ, جی, اور تفضیل ہو وہ ہوتا ہے وہ تخصیص چاہتی ہے, تخصیص کا تقاضا کرتی. کیا مطلب ہے؟ اس کے مقابلے میں جو بھی آئے وہ اس سے بڑا. تھوڑا سمجھا دوں, یہ ہے حمد. حمد سمجھتے ہو؟ الحمد نہیں سمجھ آتے, توجہ نہیں. حمد جو حمد کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حامد. یہ ہے حامد فاعل. اس کا اگلا مرتبہ حماد نہیں, توجہ نہیں. حامد چلو آسان کر, سجدہ کرنے والا ساجد. اس کا اگلا سجاد, اس کا اگلا اسجد. یہ سجاد کس کا لقب ہے؟ حضرت امام زین العابدین. تو بھی سجدہ کرتا, تیرا لقب نہیں. یہ بھی کرتے, ان کا بھی نہیں, کیونکہ ہم سجدہ کرتے, وہ سجدوں پہ سجدے, وہ سجدوں پہ سجدے, سجدے ہی سجدے. کیا مطلب ہے حمد؟ اب میرے ساتھ چلو مسئلہ مطلب سمجھ آئے گیا. حامد حمد کرنے والا. یہ حمد کا معنی اردو میں کرتے ہیں تعریف, لیکن یہ تعریف اس کے مفہوم کلی کو نہیں کہتا. شاید توجہ نہیں ہے آپ. سبحان اللہ. اس لیے ہمارے ہاں جو طالب علم ہوتے ہیں ان کے ہاں حمد کا کیا معنی ہے؟ الحمد هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری نعمتا
काना औ गैरहा, ये हम्द की तारीफ है। अलहम्दु हुवा सनाउ बिल्लिसानी अलल जमील अल इख्तियारी नेमतन। कोई तालिब इल्म है कोई नहीं? मुझे समझ ये हम्द की तारीफ है। अलहम्दु हुवा सनाउ बिल्लिसानी अलल जमील अल इख्तियारी नेमतन काना औ गैरहा। वक़्त होता तो बहुत समझाता खुदा की कसम। हम्द जो करे वो हामिद, जो बहुत ज्यादा हम्द करे वो हम्माद। इसका अगला है इसमें तफदील, जैसे पढ़ा ना आखियार, उसी का वजन अहमद। अहमद का क्या एक होता है, हम बच्चों का नाम रखें, हम बच्चों का नाम रखें ना, हमेशा कोशिश होनी चाहिए कि अच्छा नाम रखें, उसकी बरकत हासिल होती है। सरकार का फरमान है मेरे नाम पे नाम रखेगा ना, बच्चा भी बख्शा जाएगा, वालिदैन भी बख्शे जाएगा। और ये भी फरमाया गया किसी आलिम दीन की मोहब्बत में डूब के बेटे का नाम रखा, अल्लाह राजी हो जाए क़यामत के दिन बख्श देगा बच्चे का। हज़रात जो बात मैं कहता हूँ, हम अपने बच्चों के नाम रखें, हमारे यहाँ वो नाम अलामती होते हैं, जरूरी नहीं कि उसका मफहूम कुल्ली उसमें पाया जाए। मसलन किसी का नाम रखो पहलवान खां, जरूरी तो नहीं 10 बंदों को अकेला ही मारे, कभी दुबला पतला बंदा भी हो सकता है ना। ये मसला समझाता हूँ, मजाक नहीं मान से करता। अच्छा किसी का नाम रखा जी फहद, फहद का क्या मतलब होता है? चीते को कहते हैं। जरूरी नहीं वो बंदे को फाड़ना शुरू कर दे, यानी वही अलामती नाम है जो हम रखते हैं। लेकिन जो नाम अल्लाह रखता है वो अलामती नहीं होता। तवज्जो नहीं आपकी, मैं मसला समझाऊंगा कैसे, आपकी तवज्जो ना होगी। अल्लाह नाम रखे किसी का, तो जो नाम अल्लाह रखे याहिया, उसका मफहूम कुल्ली ज़करिया के बेटे में ना हो, सुभान अल्लाह, फिर उसकी शान के लायक नहीं। अब मैं कहता हूं रब ने नाम अहमद किसका रखा? अपने नबी मोहम्मद का नाम रब ने रखा अहमद। इसका मफहूम कुल्ली ये है अहमदुल हामिदी, कायनात के तमाम हमद करने वालों से ज्यादा हमद करने वाला। पूरी कायनात अल्लाह की हमद करे वो एक तरफ, मुस्तफा एक मर्तबा मेराज की रात रब के जलवों के नजारे करके अल्लाह कहे वो एक तरफ। अहमदुल हामिदीन, अभी चले नहीं, थोड़ा चलो ना मेरे साथ, सुभान अल्लाह कहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाद लोगों को धोखा हुआ, उन्होंने कहा देखो जी नबी अगर अपनी उम्मत में मुमताज होते हैं तो सिर्फ उलूम ही में होते हैं, बाकी रह गया अमल। बाद औकात उम्मती नबी के बराबर भी हो जाते हैं, बल्कि नबी से बढ़ भी जाते हैं। अगर माअज़ल्लाह बराबर हो जाएं या नबी से बढ़ जाएं तो फिर नबी अहमद नहीं कहला सकता। मैं कहता हूं हमद करने में आसमानों के फरिश्ते अल्लाह की हमद करते हैं, जमीन वाले अल्लाह की हमद करते हैं, जिन अल्लाह की हमद करते हैं, पहलों ने अल्लाह की हमद की, मौजूदा लोगों ने अल्लाह की हमद की, आने वाले बंदे अल्लाह की हमद करेंगे। सब की हमद एक तरफ, मुस्तफा की हमद सबसे ज्यादा ना हो, अहमद नहीं कहना चाहिए। जुम के सुभान अल्लाह क्या बात से कह दो सुभान अल्लाह। अब मैं जो कह रहा था अहमदुल हामिदीन, तवज्जो नहीं है, अहमदुल हामिदीन, ये जो है ना सरकार गए ना, हमारे उलमा ने कहा कि सरकार ने जो रब के जलवों के नजारे किए ना, उसको करके एक मर्तबा अल्लाह की तारीफ में जुमला कहा, उसका मर्तबा सारी कायनात से ज्यादा। मेराज की रात सरकार का जाना, जिब्रील अमीन पीछे, सिदरा पीछे, मलकूत पीछे, लाहूत पीछे, नासूत पीछे, सरकार आगे बढ़ते रहे। वाला हजरत ने कहा थके थे रूहुल अमी के बाजू, छूटा वो दामन कहाँ वो पहलू, रकाब छूटी उम्मीद टूटी,
نگاہ حسرت کے بلبلے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، ادھر سے پہم تقاضے آنا، ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے مثال کے تھے، بڑے محمد کری ہو احمد قریبا سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے، گمان امکان کے جھوٹے نکتوں، تم اول و آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی جال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے۔ مرتبہ کائنات کی ہر حمد کرنے والے سے زیادہ ہے۔ حضرات جو بات میں عرض کرتا ہوں، سرکار نے کیا فرمایا؟ ابو بکر خیر الناس، نہیں آپ مجھے مزہ نہیں دیتے، ابو بکر ایک مرتبہ سبحان اللہ کا